اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، میں سید فرج حسین زیدی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری اس نئی سیریز رمضان کی، جس کے اندر ہم جانیں گے اس بابرکت مہینے کے بارے میں، ان تمام تاریخوں کے بارے میں، اور جو واقعات اس ماہ میں گزرے۔ آج کی ہماری پہلی قسط رمضان المبارک کی اس امپورٹنس کے لیے ہے جس سے ہم سب آشنا ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے عمل سے بھول گئے ہیں۔ رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی ہر مسلمان انتظار کر رہا ہوتا ہے پورے سال، یعنی تمام مہینوں میں یہ بڑا محبوب مہینہ ہے ہر مسلمان کے لیے، جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ رمضان المبارک یعنی اس کی جو ہم یہ کہیں کہ جس وجہ سے جانا جاتا ہے وہ ہے ہمارا روزہ رکھنا، صوم، جس کو عربی میں ہم صوم کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں۔ صوم یعنی روزے کا رکھنا، جس کی قرآن میں بھی واضح ہے، صوم و صلاۃ، روزہ، نماز، عبادت خداوندی کا مہینہ، اسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اگر محترم، جو یہ لفظ صوم ہے، یہ اگر ہم اس کو عربی میں دیکھیں گے تو یہ اس صام یعنی صوم، جو بھی آپ جس بھی معنی میں لے جائیں، جو عربی میں اس کو کہا پکارا جاتا ہے روزے کو، آپ اس کو جب لے کر جائیں گے عربک کے اندر تو یہ اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو بھوک اور پیاس، اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے اور پھر وہ لڑتا ہے، یعنی بھوک اور پیاس میں جو لڑتا ہے اس گھوڑے کو صوم کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے۔ تو اس ماہ میں جو پالنے والا مجھے اور جو صوم و صلاۃ کا جو آپ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے، اصل وہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کے پالنے والے کی عبادت کروں اور محنت و مشقت کروں۔ دیکھیں ذرا محترم، میں اور آپ یہ جانتے ہیں قرآن کریم میں پالنے والا ہما وقت یہ ارشاد فرمایا رہا ہے، اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، میں نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو پالنے والا یہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ روزہ رکھ کے کس طرح محنت و مشقت کرنی ہے۔ اب ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ کے، یعنی کچھ تو بعض افراد یعنی کم ہوں گے ایسے معاشرے میں، لیکن روزہ رکھا صبح سحری کے بعد، اور صبح سحری سے جو سونا شروع کیا تو نماز عصر کے وقت اٹھ رہے ہیں، اور کچھ تو عصر کے بعد بھی اٹھتے ہیں، یعنی دن کی آپ کی وہ نمازیں بھی قضا ہو گئی، اور اس کے بعد جو عبادت کے لیے جو پالنے والے نے وقت معین کیا تھا وہ سارا وقت آپ کا یعنی وہ آپ نے سونے میں لگا دیا۔ بے شک سونا بھی، یعنی کئی روایتوں میں آیا کہ روزہ رکھ کے سونا بھی آپ کو ثواب دیتا ہے، لیکن آپ اس میں اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں۔ عزیزان محترم، آپ مجھے اور آپ کو اس ماہ میں کثرت سے زیادہ عبادات کرنی ہے، کثرت سے زیادہ اپنے پالنے والے سے قریب ہونا ہے۔ 30 دن کا یہ مہینہ آتا ہے، اور اگر ہم اس میں بھی اپنے پالنے والے سے قریب نہیں ہو پائے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی میرے اور آپ کے دل کو یہ کشوکی لگانے والی بات ہے کہ ہم اپنے پالنے والے سے ان 30 دن میں بھی قریب نہیں ہو سکتے، تو اور پھر ہم کب قریب ہوں گے؟ تو اس ماہ میں ہمیں امپورٹنٹ سمجھ میں آنی چاہیے رمضان کی۔ پھر دوسری چیز، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اور اس کے بعد روزہ رکھنا سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے غصوں پہ قابو کرنا سکھاتی ہے۔ دیکھیں بھرے پیٹ یا آپ کا جب دیکھیں ہر چیز انسان کے جو سسٹم چل رہا ہے، جو ایک انسان کی اس کے اندر جو کائنات چل رہی ہے، یہ سب انسان کی رہتا ہے۔ اگر اس نے اچھا کھایا پیا ہو تو آپ دیکھیں گے اس کا موڈ بھی ٹھیک رہتا ہے، وہ آپ سے باتیں بھی بالکل صحیح طرح کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جب آپ اس کا پیٹ خالی ہو اور وہ ویسے غصے میں انسان چڑچڑا رہا ہوتا ہے تو
اصل روزہ مجھے اور آپ کو منکسر المزاجی کے ساتھ ساتھ اپنے غصوں کو روکنا بھی سکھاتا ہے. مجھے اور آپ کو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں جس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بیشتر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے بات نہ کرو، میرا روزہ ہے. عزیزان محترم، کیا ہم اپنے معاشرے میں اپنے پالنے والے کے لیے ہم روزہ رکھ کے کیا ہم احسان کر رہے ہیں؟ وہ خداوند متعال تو وہ ہے کہ جس نے 5 وقت کی نماز بھی اپنے لیے نہیں رکھی. خدا کی قسم، پالنے والے نے کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ عبادت کرو تاکہ میری خوشنمائی ہو، عبادت کرو تاکہ میں کوئی پہچانا جاؤں. نہیں، عبادت کرو تاکہ تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے. عبادت کرو تاکہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ اور تم اپنی پریشان حالی مجھ سے بتاؤ، مجھے بتاؤ. تو جو پالنے والا اتنی مشقت و محنت بھی اپنے لیے نہیں جو پالنے والا یہ اتنی عبادات بھی اپنے لیے نہیں کرواتا، تو کیا ہم اس پالنے والے کی ہم کیا احسان کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں روزوں کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اپنے آپ کو احاطہ کرنا ہے. آج پہلی رمضان المبارک ہے، اپنے آپ کو احاطہ کرنا ہے کہ جو پورا رمضان ہے وہ میں زیادہ تر پالنے والے کی عبادت کروں گا. اور دیکھیں خداوند متعال کی عبادت، مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ در اصل ہے مخلوق کی خدمت ہی عبادت، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. خدا کی قسم، پالنے والا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. میں سب سے پہلے میرا اور دوسرے انسان کا رشتہ، میں حقوق العباد کو کس طرح ادا کر رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. اس ماہ میں مجھے ہمیشہ ہم آگاہی رہنی چاہیے کہ جو میرا ساتھی ہے وہ رمضان المبارک میں اس کو روزہ اس کے ساتھ بیٹھ کے روزہ رکھنا، اس کا روزہ کھلوانا، غریب و مسکین کی مدد کرنا. دیکھیں میں اور آپ سب جانتے ہیں سب پوری دنیا ایک کرائسس کے حالات سے گزر رہی ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بضرور ان لوگوں کی ضرور مدد کریں کہ جن کو پالنے والے نے وہ وسائل عطا نہیں کیے جو مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو بلڈ اپ کر سکیں اور پھر بھوک و پیاس رکھ کر اس سینیریو کو پتہ کر سکیں جو پالنے والا مجھے غریب و مسکینوں سے محبت کرنے کا وقت دکھاتا ہے کہ میرے نہ پانی ہے نہ کھانا کھا سکتا ہوں اور سب چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ سب چیزیں پانی سامنے ہوتا ہے اور آپ پانی نہیں پی سکتے. تو اس چیز کا احساس دلانے کا نام رمضان ہے. ان ساری چیزوں کا نام رمضان ہے، ان سارے احساسات کا نام رمضان ہے، ان سب چیزوں کو محسوس کرنے کا نام رمضان ہے، خداوند متعال سے قریب ہو جانے کا نام رمضان ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے زیادہ پالنے والے کی عبادات کریں اور اس روزے کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، منحصر نہ کریں، بلکہ اس کی امپورٹنس سمجھ کے پالنے والے کی مخلوق سے محبت کریں. اس چیز کی امپورٹنس سمجھ کے پالنے والے کی ان تمام جو ان بشر ہیں جو میرے مسلمان بھائی ہیں، ان تمام مسلمان بھائیوں سے میں محبت کروں، ان کے کام آؤں. دیکھیں ان تمام سینوریوں میں دیکھیں گے پالنے والا مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے میسر کرتا ہے دن کے، جس کے اندر وہ مجھے ہوا بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، اموال بھی دیتا ہے اور ہر چیز پالنے والا دے رہا ہوتا ہے. اس 24 گھنٹے میں سے ضرور سوچئے گا جا کے کہ میں اپنے پالنے والے کو کیا دیتا ہوں. پالنے والا تو مجھے 24 گھنٹے دے رہا ہے، 24 آورز پالنے والا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے ایک دن کا، جس کے اندر وہ ہوا بھی مجھے دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے. خداوند متعال کسی بھی چیز سے مجھے محروم نہیں کرتا. تو اس پورے 24 گھنٹے میں دیکھیے گا کہ میں نے اپنے پالنے والے کو کیا دیا، اور ان تمام احساسات کا نام رمضان ہے. انشاءاللہ آپ سے اسی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی.